السلام علیکم ناظرین ڈرامہ جانی سال کے آنے والے ایک ساتھ بہت ہی اچھی بن چکی ہیں آگے ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں کہ دعا کو اب کوثر کہتی ہے کہ خدا کے لیے آپ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دیں. دعا کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کا میں پیچھا چھوڑ دوں یا آپ کا بیٹا میرا پیچھا چھوڑ دے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ میرے شوہر کو کہتا ہے کہ دعا مجھ سے محبت کرتی ہے, حالانکہ اس میں ذرا سا بھی سچ نہیں ہے. ساری باتیں دعا کوثر کو بتاتی ہے اور کوثر کہتی ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی کوئی سمجھ نہیں آتی, اگر اس کی پرانی محبت جاگ اٹھے تو تمہیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. دعا کہتی ہے یہ کیا بکواس کر رہی ہو, میں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی, اس نے پہلے فضا کو طلاق دی ہے. کوثر کہتے ہیں کہ وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اس نے طلاق دی ہے. دعا کہتی ہے میری وجہ سے اس نے کیوں طلاق دی ہے, اب وہ میری زندگی کو تباہ برباد کر رہا ہے. اسے کشمالہ نے لالچ دیا پیسوں کا, اور وہ بہت لالچی ہے, پیسے میں رہنا چاہتا ہے, وہ پیسے کے لالچ میں میری زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے. آپ اس سے بات کریں, اسے جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں, لیکن وہ بار بار میرے شوہر سے اس کے سامنے آ کر ایسی باتیں مت کرے, میری زندگی کو تباہ و برباد مت کرے. آپ کے گھر میں بھی تو ایک بیٹی ہے سنبل, اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو آپ کیا کریں گے. ناظرین آنے والے ایک ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اسلم صاحب اپنی بیٹی سے کہتا ہے ثانیہ سے کہ تم پریشان مت ہو, کسی کو بھی خبر نہ ہو, ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے, اور فضا کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہ ہو, کیونکہ میں تمہاری ایک اچھے گھر میں شادی کر دوں گا. ثانیہ کہتے یہ آپ بابا کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ خوش ہوں, آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. اسلم صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی دونوں بہنوں کے ساتھ جو ہوا ہے کیا وہ تم بھولی نہیں ہو, وہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. ہم یہ جلد شہر چھوڑ کر کسی دور شہر میں جا بسیں گے, اور میں تمہاری ایک کسی اچھے خاندان میں شادی بھی کر دوں گا. ثانیہ یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی, لیکن اسلم صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا تم بات کو سمجھو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ, تم اسی طرح ہاتھ پہ دھرے گھر بیٹھی رہو گے اور اپنے بہنوں کے ماضی کو دیکھو گے. ناظرین آنے والے ایک ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جعفر نوشیروان کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ ہم نے مکمل پتہ لگا لیا ہے جو کہ سرفراز اور کشمالہ کا آپس میں رابطہ تھا, جو آپ کی زندگی سے دعا کو نکالنا چاہتے تھے. نوشیروان نے کہا کہ اتنا بڑا دھوکہ کشمالہ نے مجھے دیا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب کشمالہ کے ساتھ ہم ایسا کھیل کھیلیں گے کہ وہ سمجھ بھی نہیں پائے گی, اسے طلاق دیں گے اور اسے دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیں گے, اور جعفر کو بھی مار دیا جائے گا. ناظرین آنے والے ایک ساتھ بہت ہی اچھی بن چکی ہیں, وہ دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.